السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب پیارے پیارے بچے؟ پیارے بچوں، ہماری آج کی حدیث کا موضوع ہے یعنی ٹاپک ہے صدقہ یعنی خیرات یعنی چیریٹی۔ تو آئیے پہلے حدیث کا عربی ٹیکسٹ اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا فرمایا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ Guard against the hellfire even by giving half a date fruit in charity۔ جہنم کی آگ سے بچو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ پیارے بچوں، اس حدیث کے ساتھ آج جو ہم کہانی پڑھیں گے وہ ایک مہمان کے حوالے سے ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس حدیث کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کی یعنی چیریٹی کرنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ چاہے کھجور جتنی چھوٹی سی چیز کو بھی صدقہ کرو، لیکن صدقہ ضرور کرو، چیریٹی ضرور کرو، کیونکہ اس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں جہنم کی آگ سے وہ صدقہ بچا سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوگی، کیونکہ انجانے میں نہ جانتے ہوئے ہم پتہ نہیں دن میں کتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کے کام یا کوئی ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور پھر ان غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن ہمارا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے۔ لیکن بچوں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے انشاءاللہ تعالی ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھی بھاری ہو سکتا ہے اور ہمیں صدقہ کر کے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل سکتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور ہمارے سامنے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور ان کے صحابہ، ان کے جو ساتھی تھے، وہ تو ان کا ہر حکم مانتے تھے۔ ہم نے کتنی احادیث میں دیکھا کہ جو حکم آتا تھا صحابہ کرام دوڑ کر نیکیوں کی طرف جاتے تھے اور رسول اللہ کی ہر بات مانتے تھے۔ تو اسی طرح جب صدقے کا حکم آیا تو بھی صحابہ کرام کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اسی لیے صحابہ کرام خوب صدقہ اور خیرات کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی کبھار تو صحابہ کرام اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں بھی صدقہ خیرات کر دیتے تھے اور ان کے پاس خود کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ تو بچوں، آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والی ہوں وہ بھی ایک ایسے ہی صحابی کی ہے جن کا نام حضرت ابو طلحہ تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو رسول اللہ کے پاس انہیں کھانے کے لیے پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات یعنی اپنی تمام بیویوں سے پتہ کروایا، لیکن کہیں پر بھی کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج میرے مہمان کو مہمان کون بنائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مہمان بنانے کی حامی بھر لی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب گھر آئے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کے لیے ہے اور کیا بچوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ کھانے کے لیے تو صرف ایک شخص کا کھانے جتنا کھانا ہے اور بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بہتر یہ سمجھا کہ وہ سب خود بھوکے رہ لیں لیکن اپنے مہمان کو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ لیکن چونکہ مہمان کے ساتھ خود بھی بیٹھنا تھا کہ مہمان کو بھی برا محسوس نہ ہو، تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ جب تم کھانا لگا دو گی تو چراغ کو بجھا دینا، اور میں ایسا ایکٹ کروں گا کہ لگ رہا ہو کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں اور مہمان جو ہے وہ اچھے طریقے سے کھانا کھا لے گا، یہ سمجھ کے کہ میں بھی اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، جب انہوں نے کھانا لگا دیا تو ساتھ ہی چراغ کو گل کر دیا یعنی بند کر دیا۔
اب اس کے بعد حضرت ابو طلحہ منہ سے اس طرح سے آوازیں نکالتے رہے کہ مہمان کو یہ محسوس ہوا کہ وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور مہمان نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن حضرت ابو طلحہ بھی بھوکے رہے، ان کے بچے بھی اور ان کی بیوی بھی، اور وہ اس رات بھوکے ہی سوئے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مہمان نوازی اور انکسار اتنا پسند آیا کہ اگلے ہی دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ مومن تو وہ ہیں جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، البتہ وہ خود بڑی مشکل میں یا محتاجی میں ہوتے ہیں۔ گویا ایسے مومنوں کی صفت بیان کی، ان کی خوبی بیان کی اور ان کی تعریف کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی یہ ادا بہت اچھی لگی۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث سے ہمارے لیے کیا عمل کی بات ہے اور کیا سبق ہے؟ ہمیں پتہ چلا کہ کھانا کھلانا سب سے بڑا صدقہ اور سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنے لنچ کو، اپنے کھانے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ آپ جب اسکول اپنا لنچ بنا کر آپ کی ماما آپ کو دیتی ہیں، آپ اسکول اپنا لنچ باکس لے کر جاتے ہیں، تو اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ شیئر کرنے میں برکت ہوتی ہے، اور اس طرح ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں جمع کر کے بہت بڑا نیکیوں کا پہاڑ بنا سکتے ہیں۔ تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور اسے اپنے دوستوں اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔